بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو اور بحث جاری ہے مقصد خامس یعنی بحث امامت میں، اور اس بحث کے اندر ہم سب سے پہلے اس بات کو ثابت کرنے کے بعد کہ امام کا اللہ کی طرف سے منصوص ہونا ضروری ہے، چند اور اہم موضوعات مربوط بامامت کو ہم نے ان سے بحث کیا۔ اس کے بعد جب ہم مسئلہ رابعہ میں پہنچے تو مسئلہ رابعہ میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ اگر کوئی امام ہے تو اس امام کے اوپر اللہ کی طرف سے نص ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے اس کے اوپر تو ہم ادلہ پیش کر چکے، لیکن کیونکہ بحیثیت شیعہ امامیہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ منصوص من اللہ ہے، تو ان کے اوپر ہمارے پاس دلیلیں ہونی چاہیے ان کی امامت کے اوپر۔ تو کون کون سی آیتیں ہیں، کون کون سی روایات ہیں جو ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر نص ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ہم نے چند ایک آیتیں ذکر کی ہے، انشاءاللہ ہم 10 آیتوں تک ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم روایت کی طرف بڑھیں گے۔ تمام آیات کو ذکر کرنا ہمارے اس مخصوص اور مربوط اور مختصر سی کتاب میں ممکن نہیں ہے، لہذا ہم 10 آیتوں کو ہی ذکر کریں گے۔ ان میں سے 8ویں آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ التکاثر میں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پھر اس روز تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جب یہ ترجمہ یہاں پر مکمل ہوا تو اس آیت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کو کہ کسی بھی آیت کے مصداق کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آیت کے بارے میں، آیت سے کیا مراد ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، مستقبل میں کیا مراد ہو سکتے ہیں، یا ان تمام چیزوں سے ہٹ کے جو اہم چیز ہے وہ آیت کا شان نزول ہوتا ہے۔ یعنی شان نزول سے مراد یعنی آیت کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو انہی چیزوں کو ہم شان نزول اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین رائے یہ ہے کہ ہم فرامین معصومین کی طرف رجوع کریں، خدا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف رجوع کریں، مفسرین نے اس کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے اس کو دیکھیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہے، یا اس زمانے کے زمان نزول، فضائے نزول، فرہنگ نزول سے واقف لوگوں سے گفتگو کرے اور ان سے جانے۔ تو اس آیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین اور علماء کرام نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو لفظ نعیم ہے یعنی عن النعیم ہے، اس آیت میں نعیم سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب اس کے اوپر روایت جو پیش کریں گے وہ حاکم حسقانی کی کتاب شواہد التنزیل سے ہے کہ جہاں پر اس نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت کچھ یوں ہے کہ امام صادق علیہ السلام، یعنی روایت کی اگر آپ اس سند کو دیکھنا چاہیں تو اس صورت میں ہے کہ حدثونا عن ابی بکر محمد بن حسین بن صالح السبیعی حدثنا حسن بن حسین قال حدثنا ابو حفص الصائغ یعنی عمر بن راشد عن جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فی قولہ کی اس فرمان کے بارے میں۔ فرمان کیا ہے؟
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قال امام نے فرمایا نحن النعیم، یعنی اس فرمان میں نعیم سے مراد ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے وقرأ اور تلاوت کی، امام نے اس کے بعد قراءت کی، قراءت فرمائی کس آیت کی، اور اس کے بعد یعنی آیت یعنی اس آیت کریمہ کی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اس آیت کی تلاوت کے، اور اس کے سے امام نے شاہد بیان فرمایا کہ اس آیت میں مراد نعیم سے ہم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کا حوالہ بھی وہی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل حاکم حسقانی کی یعنی الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553 اور 554 ہے۔ تحقیق محمد باقر المحمودی، وہی ساری چیزیں جو ہم نے باقی حوالوں کے بارے میں ذکر کیا وہی یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ اس کے بعد ایک اور روایت حاکم حسقانی نے مذکورہ روایت کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا ہے۔ قال فرات، اس میں فرات کی روایت ہے، کہتے کہ حدثنی علی بن محمد بن مخلد الجعفی حدثنا ابراہیم بن سلیمان حدثنا عبید بن عبد الرحمن التیمی حدثنا ابو حفص الصائغ، یعنی یہ روایت بھی ابو حفص صائغ سے ہے۔ قال، وہ کہتے کہ قال عبداللہ بالحسن فی قولہ، عبداللہ بالحسن نے اس فرمان کے بارے میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی اس دن نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس میں کیا کہا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اے حافظ، قال کہا یعنی ان ولایتنا واللہ یا ابا حفص، اے ابا حفص خدا کی قسم یہاں پر جو نعیم ہے اس سے مراد ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مراد ہے۔ یہ روایت بھی شواہد التنزیل کی صفحہ نمبر 553 اور 554 پر موجود ہے۔ یعنی یہ دونوں روایتیں اسی ایک ہی جلد کے ایک ہی یعنی صفحے پر آپ اس کو نقل یعنی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس روایت یعنی اس آیت کریمہ کے ذیل یعنی نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں کیا ہے، اس میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ان اہم اور بنیادی چیزوں میں سے ہے، یا الفاظ دیگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ان نعمتوں میں سے ہے، ان نعمت عظمیٰ میں سے ہے، یا الفاظ دیگر ان حکمتوں میں سے ہے، ان حجتوں میں سے ہے کہ جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ان کو نازل فرمائے، ان کو منسوب کیا، تو لہذا اگر ان کی ولایت کی قدر نہ کرے، ان کی اطاعت و پیروی نہ کرے تو اس صورت میں سوال ہو سکتا ہے قیامت کے دن، یعنی سوال کیا جائے گا ان کی نعمتوں کی قدر کی، ان کی اطاعت کی یا نہیں کی، یہ سوال کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں جو لفظ نعیم ہے اس سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو اس کے بارے میں ایک دیکھنے والی اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ بھی یہ لفظ نعیم استعمال ہوا ہے تو وہاں پر نعیم کسی بھی مورد میں النعیم یعنی اس مورد کے علاوہ کسی مورد یعنی جتنے مورد میں استعمال ہو وہ جنت کے علاوہ، مثلا لَأَدْخُلَنَّهُمْ جنات النعیم یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 65 میں، اسی طرح کہ تجری من تحت الانہار فی جنات النعیم سورہ یونس آیت نمبر 9 میں، اسی طرح فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم سورہ حج آیت نمبر 56 میں، اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 85 میں بھی وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 8 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لہم جنات النعیم. سورہ صافات میں دیکھے تو فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم. سورہ صافات آیت نمبر 43 کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو سورہ فی جنات النعیم سورہ واقعہ آیت نمبر 12 میں بھی ہے. اسی طرح سورہ قلم آیت نمبر 34 کے اندر ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. سورہ مطففین میں اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 24 کے اندر فرماتے ہیں کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور اسی طرح ثم لتسألن سورہ تکاثر آیت نمبر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یعنی ال کے ساتھ جتنے نعیم آیا ہے ان تمام میں لفظ جو نعیم ہے وہ جنت کے لیے اکثر استعمال ہوا ہے سوائے اس مورد میں جس میں مطلق طور پر کہا گیا کہ باقیوں میں کہ جنات النعیم یعنی جنات النعیم جنت کے نعمتوں کے بارے میں، یعنی جنت کے نعمتوں کے ہوں یعنی وہ لوگ جنت کے نعمتوں میں ہوں گے. اس کے علاوہ یعنی فی جنات النعیم جنت کے نعمتوں میں ہوں گے، یا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم جنت کی نعمتیں ساروں میں اگر آپ دیکھیں تو مقید آئے گا فی جنات النعیم ہر جگہ پر، یعنی اکثر موارد میں جنات النعیم یعنی وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ جنات النعیم ہر چیز کے ساتھ جنت کی قید آئی ہے، یا نظرۃ النعیم اس طرح سے مقید آئے ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں تو حرف جارہ کے بعد ان کے بعد النعیم مطلق ہے، یعنی ال ہے ایک اس عنوان سے کیونکہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ مطلق ہے عام ہے. اور پھر اس کے بعد ان حرف جارہ اس کے اوپر داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی خبر یعنی کوئی اضافہ ہو کے یا کسی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی صفت یا قید لا کر اس کو مقید نہیں بنایا گیا بلکہ عام رکھا گیا ہے. جب آپ اس آیت کی اس باریکی کو دیکھیں گے کہ اس آیت میں عمومیت ہے تو اس عمومیت سے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیت کریمہ میں یعنی ان النعیم ہر قسم کے اگر آپ اس میں عموم مراد لینا تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ سوال تو تمام نعمتوں کے بارے میں ہو، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے اولا اور اعظم نعمت کیا ہے؟ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیونکہ خدا اگر رسول سے اگر آپ اس چیز میں دیکھیں تو اللہ تعالی نے اس منصب کو منصب ہدایت کو ایک اہم پہلو قرار دیا ہے اور اس کو نعمت سے خود قرآن میں اس کو نعمت سے تعبیر کیا ہے. مثلا اگر آپ خود امامت کے بارے میں دیکھیں یعنی خود نبوت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ تعبیریں دیکھنے کو ملے گی کہ وہاں پر من اللہ تعالیٰ نے منت کی اس طرح کی تعبیر موجود ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کو مومنین کے اوپر اللہ نے جو مبعوث فرمایا ہے یہ منت ہے. کتاب اور حکمت کا آنا یعنی اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آیتوں کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے. تو یہ ساری جو ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسولوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ ایسی ذمہ داری ہے کہ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے انسان اپنے رب حقیقی کو پہچانتا ہے. تو لہذا یہ منت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب امامت کے بارے میں ہماری موقف یہی ہے کہ جس طرح نبوت منت ہے اسی طرح امامت تسلسل ہے. نبوت کا تسلسل ان معنی میں کہ نبوت تو ختم ہو گئی مگر ہدایت کا سلسلہ امامت کے ذریعے سے جاری رہے گا. تو لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور نعمت عظما ولایت اہل بیت ہے.
اور اس نعمت کے بارے میں ہر جگہ پر عموماً آئے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے باقی جنت کی نعمت ہے، ہر نعمت کو مقید، یعنی باقی ہر جگہ پر نعمت کو مقید لایا گیا، مگر جہاں پر ولایت اہل بیت کو لایا گیا وہاں پر عام نعمت مطلق طور پر عموم رکھا گیا کہ سب سے اعظم اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ولایت اہل بیت اور امامت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور ان کی جو امامت اور نعمت ہے، جس طرح خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے بارے میں کہ من اللہ، کیونکہ ان کی ذمہ داری تزکیہ و تعلیم اور تعلیم کتاب و حکمت ہے، اسی طرح خود اہل بیت کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر سیرت میں دیکھیں تو پریکٹیکل جس طرح رسولوں کی زندگی میں کتاب و حکمت کی تعلیم تھی، اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داریاں وہ بھی ہمیشہ پوری امت کا مرجع بنا رہا، اور انہوں نے ہمیشہ امت کو گمراہی سے بچائے، امت کی ہدایت کی، اور امت کو کتاب و تعلیم کی ہمیشہ تلقین دیتے رہے اور مرجع علمی بھی رہے، اور حقیقت میں یہی ائمہ علیہ السلام ہے اللہ کی طرف سے منصوص۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ طیبین الطاہرین۔